السلام علیکم ناظرین، آج ایک بہت ہی افسوس کی خبر جو ہے وہ میں سب سے پہلے دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک بہت ہی محسن اور اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے، جنہوں نے ایک اسکول ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کا سارا سرمایہ جو ہے وہ لگا کے ایک دینی مدرسہ بنایا، جو کہ گجرانوالہ نندی پور کے قریب ہے۔ ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے بٹی پنگو۔ تو وہاں پہ وہ ماسٹر رسول بخش صاحب تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کا سارا سرمایہ لگا کے ہزاروں بچوں کی دینی تعلیم کے لیے، قرآن پاک کے حفظ کرنے کے لیے، اس کی تجویز سے پڑھانے کے لیے اچھے اور جید علماء دین کو انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ تعین کیا ہوا ہے۔ تو کل وہ ہم سب کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ ان کی عمر تقریباً 80 سال سے زیادہ تھی، لیکن الحمدللہ آخری دم تک وہ چلتے پھرتے اچھے طریقے سے تھے۔ اتنے محبت والے اور مہمان نواز انسان تھے۔ میرا بیٹا بھی وہاں پہ پڑھتا ہے، اس وقت قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو اس بچے کو بھی بہت پیار کرتے تھے۔ میرا بیٹا ہمیشہ ان کو دادا جی کہتے تھے، تو وہ ہمیشہ کہتا تھا یہ میرے دادا جی ہیں۔ وہ بھی ان کو بالکل اپنے پوتوں کی طرح گھر میں لے کے جاتے تھے۔ جب بھی اس کی چھٹی ہوتی تھی تو ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے۔ مجھے حقیقی معنوں میں کل شام کو خبر سنی تو بالکل ایسے ہی لگا کہ میرے اپنے خون کے رشتوں میں سے کوئی میرے سے جدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہ ہاں ان کے بڑے اعلیٰ درجے ہیں۔ ہماری بھی دعا ہے کہ رب العالمین ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں داخل فرمائیں، اور ہمیں اس چیز کی توفیق دیں کہ ہم جو پیچھے لوگ ابھی زندہ سلامت ہیں، ہم ان کے اس مشن کو جاری رکھیں، اور جو بچے آج پڑھ رہے ہیں کل کو یہی بچے جو ہیں اس مشن کو تا قیامت جاری رکھیں انشاءاللہ۔ اور جو اہل خانہ ہیں، ان کی جو اولاد ہے، جو ان کے بہو بیٹیاں تھیں، سب کو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صبر عظیم عطا فرمائے۔ لیکن یہ نعم البدل تو نہیں مل سکتا والدین کا، لیکن اللہ کی جو ایک حقیقت ہے اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ وہ ایک دن ہمیں سب کو قبول کرنی ہے اور اللہ کے ہاں جانا بہت ضروری ہے۔ تو وہ اپنے پیارے بندوں کو ایسے ہی لے جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق علامہ صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ نارملی اپنے کام کے لیے جو تھے وہ گجرانوالہ جا رہے تھے اپنی گاڑی میں، اور رستے میں ہی اچانک ان کو اٹیک ہوا اور ان کے دماغ کی نس پھٹی اور اس سے ان کی ڈیتھ واقع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو ہمت اور توفیق دے کہ ہم ان کے اس نیک مشن کو ہمیشہ پورا کر سکیں۔ میرے ساتھ کچھ دن پہلے ہی ان کی ویڈیو پہ کال پہ بات ہوئی تھی، اور میں نے ایک کوشش کی تھی اپنی طرف سے کہ ہم اپنے اس مدرسے کو مکہ یا مدینہ کی جو یونیورسٹی ہے باقی تعلیم کے لیے اپنے اس درس کے بچوں کو وہاں پہ انشاءاللہ بھیجا کریں گے۔ مجھے وہ وعدہ یاد ہے، اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ماسٹر رسول بخش صاحب کے اس وعدے کو پورا کر سکوں، اور اپنے حالات اور سورس کو استعمال کرتے ہوئے میں اپنے اس مدرسے کے بچوں کو انشاءاللہ مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی میں داخلے کا کچھ بندوبست کر سکوں۔ اللہ مجھے اس کی توفیق دے، اور ماسٹر صاحب کو اس نیک کام کے لیے اللہ کی ذات اپنی خاص رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد دنیا کے دوسرے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ آج وہ جو پشاور کوٹ کے اندر واقعہ ہوا، ایک چھوٹے سے ینگ بچے نے غازی علم دین شہید کی یاد تازہ کر دی کہ اس نے جب دیکھا ایک شخص، اس کی ویڈیو بندے کی وائرل ہوئی ہے جو اپنے آپ کو
سیدنا مسیح جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو وہ کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں جو وہ قادیانیوں کا مرزا غلام محمد تھا وہ امام مہدی تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قسم کے ملاؤنوں کا یہی ایک علاج ہوتا ہے، اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس بچے کو اور اس کے والدین کو جنہوں نے اس بچے کو پیدا کیا اور پرورش کیا۔ اللہ نے اس بچے کو توفیق دی اور اس ملاؤن کو اس نے واصل جہنم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو زندگی کے پاکستان کے اندر جو باقی معاملات ہیں ان پہ بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ہماری عوام کو لوگ ہر کوئی چونا لگا کے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دیکھیں ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے، اللہ عالم جو سورسز ہیں جن سے ہمیں اطلاع ملی ہے، جو وزیر اعظم ہاؤس کے سورسز ہیں، وہاں سے یہ پتہ چلا ہے کہ بھی یہ جو مرزا صاحب تھے اور ثانیہ نشتر تھیں، ان دونوں سے استعفے لے لیے گئے ہیں۔ چلیں، یہ چونکہ وزیر اعظم صاحب کی صوابدید ہے، اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ وہ ملک کو بہتر طریقے میں چلانے کے لیے جس کا وہ چاہیں انتخاب کر سکتے ہیں اور جس کو چاہیں وہ سیٹ سے ہٹا سکتے ہیں۔ البتہ ثانیہ نشتر جو تھیں وہ خیر بڑی پڑھی لکھی عورت تھیں، اور چونکہ معاملہ لوگ ہمارے جو سٹینڈ کھڑا کر دیتے ہیں وہ معاف تو نہیں کرتے کسی کو، اور یہ جو جھوٹی اپوزیشن ہے جو سوائے فساد اور فراڈ کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی نیا سٹینڈ کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہ حکومت جا رہی ہے، یہ وزیر اعظم جا رہا ہے۔ اللہ ان کو غرق کرے اور ان کی زبانوں کو بند کر دے۔ اور میں اپنے سب ہم وطنوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسے چوروں اور ڈاکوؤں کی باتوں میں مت آئیں۔ انہوں نے ملک کو جو نقصان دیا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ نہ کسی کی باتوں پہ جائیں، نہ کچھ کریں۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ گورننس اور مہنگائی جو ہے وہ خان صاحب سے کنٹرول ابھی تک نہیں ہو رہی، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ وہ کر لیں گے۔ دیکھیں اللہ کے بعد ایک اکیلا انسان کیا کچھ کر سکتا ہے۔ یہ ادارے، یہ تاجر، یہ ذخیرہ اندوز سارے کے سارے ان حرام زادوں کی پیدائش ہیں جو اس وقت کوئی جیلی مریض بن کے لندن میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی مسٹر ٹی ٹی بن کے یہاں پہ گھوم رہا ہے، اور آج زرداری کے اس کیس کو سب نے سنا ہے جو فلودے والوں اور ریڑی والوں کے اکاؤنٹ کے اندر اربوں روپیہ ان لوگوں نے ٹرانسفر کیا اور کس طرح لوٹا۔ وہ ایک کمپنی ابھی مارد وجود میں نہیں آئی تھی اور اس کو 1.5 ارب کا قرضہ دے دیا گیا۔ ہم جیسے جو لوگ ہیں 10,000 روپیے کے لیے 10 مہینے تک بینکوں میں ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ یہ نظام کب ختم ہوگا؟ اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم ہونا ضروری ہے۔ عام آدمی کو ابھی اس چیز کا سمجھ نہیں آ رہی۔ مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم بالکل عوام کے ساتھ ہیں اور عوام کی آواز اور عوام کی زبان میں بات کرنے والے ہیں، ہم عوام کے نمائندے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز میں بار بار کہتا ہوں اور کہتا آیا ہوں، آج پھر کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا کوئی اور دستور نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جب تک ہم اس سسٹم میں نہیں آئیں گے، اس وقت تک یہ سارے حرام زادے اور کرپشن مافیا جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں، یہی ایک سسٹم ہے، ہم سب کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو ملک جس نام پہ بنا تھا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا، یہ نظام جو اللہ نے اپنے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، اس نظام کو جب تک اس ملک میں ہم نافذ نہیں کریں گے، ہمیں کبھی سکون جو ہے وہ نہیں مل سکے گا، نہ ہی کبھی انصاف مل سکے گا۔ تو میں اب پورے پاکستانیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے دعا کریں اللہ میاں سے کہ کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے جو اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو نافذ کر سکے اس ملک کے اندر۔
عمران خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا ریاست مدینہ کا، لیکن اکیلے انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ ریاست مدینہ کی طرز کا ملک بنانے کے لیے ایک پوری ٹیم چاہیے، ایک ترتیب چاہیے۔ وہ ٹیمیں خان صاحب کے پاس نہیں تھیں اور نہ ہی ہیں، لیکن پھر بھی میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کی ہمت کو، کہ انہوں نے ابھی تک ان سب مخالفتوں کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے سہارے پہ چھوڑا ہوا ہے اور ایسے ایسے مافیا سے ٹکر لے رکھی ہے جن کا وزن عمران خان صاحب سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن وہ عمران خان صاحب کا توکل اللہ کی ذات پر ہے، اور اللہ کی ذات کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی جبروت، کوئی ایسا مافیا نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو ہم سب کو ساتھ دینا چاہیے۔ میں عوام کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے 2 سال کی مصیبتوں کے باوجود بھی خان صاحب پر اتنے لمبے چوڑے گلے نہیں کیے، کر تو رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ خان صاحب کے خلاف نکلے نہیں ہیں۔ ابھی بھی لوگوں کے اندر ایک احترام ہے اور ایک امید ہے اور ایک جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو گورننس کے معاملات ہیں ان کو بھی درست کر سکے، اور کرپٹ مافیا کے جو تاجر ہیں اور ذخیرہ اندوز ہیں ان کا کلا کم کر سکے۔ تو ہم سب کو مل کے دعا کرنی چاہیے، اور یہ جو روز یہ بک بک کرتے ہیں، یہ کچھ میڈیا انکر جو بیچارے صرف لفافوں پہ چلتے ہیں، اور ادھر سے وہ مولوی صاحب جن کو کبھی لسی مل جاتی ہے، کبھی کہیں سے پٹرول مل جاتا ہے، ڈیزل مل جاتا ہے، تو وہ ان میں حرکت آ جاتی ہے۔ یہ لوگ ان کے سب کے منصوبوں کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ لوگ اب ان کے چکروں میں نہیں آئیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ایک عمران خان صاحب رہیں گے، اور ایک اور کوئی جماعت آئے گی انشاءاللہ جو اللہ اور رسول کا نام لینے والی ہے۔ وہ بھی جماعت عنقریب اپنا منشور پورے پاکستانیوں کے سامنے بیان کریں گے، اور اس میں ان کے اندر ایک ایسی صلاحیت ہے اس جماعت کے اندر کہ وہ انشاءاللہ تعالی اپنی عوام کی امنگوں کے مطابق جو اس وقت جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک جماعت دوسری انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہے، جو ایک مکمل منشور کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پوری عوام کے سامنے ایک دن آئے گی، اور اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور لے کر آئے گی۔ اس دستور کو سرے سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا۔ یہ چوروں کا دستور ہے، ڈاکوؤں کا دستور ہے، اس میں ہر کوئی لوٹ رہا ہے۔ اس میں عدلیہ کے کچھ ججز ایسے ہیں جو اس دستور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے فوائد کی خاطر انصاف کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ جگہ جگہ پہ قتل و غارت ہو رہی ہے۔ لوگ اپنے اس بے ایمانی کے سسٹم کو دیکھ کر، جس میں پولیس اور عدلیہ کے کچھ ججز جو ہیں وہ شامل ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ اب اس طرف جانے کی بجائے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور 2-3 دن پہلے ہی پنڈی میں ایک بہت جو ہے نا وہ بھیانک واردات ہوئی کہ 10 سے 11 لوگوں کا قتل ہو گیا۔ اچھا نہیں انہوں نے کیا۔ یہ اس کی کمزوری، یہ سب سے بڑی کمزوری کیا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا اور شیطان کو ہمیں بھڑکانے کا موقع مل جاتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ تو ہمیشہ فتنہ چاہتا ہے اور فساد چاہتا ہے اور قتل چاہتا ہے، اور یہی ان لوگوں نے کیا۔ اگر وہ تھوڑا سا سوچتے یا ان کے پاس کو اللہ اور رسول کا ڈر ہوتا، ان کے پاس تھوڑی دین کی تعلیم ہوتی، تو کم از کم چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور عورتوں کو قتل نہ کرتے، جن کو جنگ کے دنوں میں بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی صورت کسی بھی جنگ میں مسلمانوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہی کافی نہیں ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کو پورا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، اور خان صاحب کو ہمت دے کہ وہ یہ ذخیرہ اندوز جو مافیا ہے اور مہنگائی کرنے والے جو مافیاز ہیں،
ان کے بھی سر جو ہے نا وہ کچلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور خان صاحب کو اللہ توفیق دے، اور ایک جو دوسری جماعت جو اللہ کی کتاب اور سنت رسول کا دستور لانا چاہتے ہیں پاکستان میں، سب پاکستانیوں سے اور اللہ اور رسول کو ماننے والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس جماعت کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ بھی فعال ہو جائے اور پاکستان کے اندر اللہ کی کتاب اور سنت رسول کا دستور جو ہے وہ نافذ ہو سکے۔ ہم سب کا اللہ حامی و ناصر ہو، اور ہمارے ملک کا بھی۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اور ان قریب انشاءاللہ باذن اللہ میں آپ لوگوں کو ایک بڑی خوشخبری دوں گا انشاءاللہ اس جماعت کی طرف سے، اور اس جماعت کا نام بھی بتاؤں گا جو اس وقت اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے مطابق دستور جو ہے وہ بنا رہے ہیں، بلکہ مکمل ہو چکا ہے، اور ہر مکتبہ فکر والے انشاءاللہ تعالی اس کو اپروو کریں گے، اور پھر وہ پاکستان کے اندر نافذ ہوگا۔ یہی پاکستان کا ایک دستور جو سب سے کامیاب رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی ان قریب آئے گا۔ میں سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کے سامنے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور اس جماعت کو پاکستان میں اللہ کی کتاب اور سنت رسول کا قانون نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔